کراچی گل پلازا میں آتش زدگی کا واقعہ، ریسکیو اداروں کی جانب سے 5ویں روز بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ عمارت کے مخدوش حصوں پر سرچ آپریشن آج ہوگا۔ اب تک 28 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ 11 افراد کی شناخت کا عمل بھی مکمل کیا جا چکا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ صورتحال کہ کراچی گل پلازا میں آتش زدگی کا واقعہ، ریسکیو اداروں کی جانب سے 5ویں روز بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ عمارت کے مخدوش حصوں میں سرچ آپریشن آج ہوگا۔ جی بالکل، گل پلازا کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ نوید کمال اور قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قاضی حسن سے۔ قاضی حسن، آپ بتائیے گا کہ جو سرچ آپریشن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے، سرچ آپریشن تو آج 5واں روز ہے اور آج بھی جاری ہے، اور ایس بی سی ٹیم کی ٹیکنیکل ٹیم کے علاوہ جو تمام متعلقہ حکام ہیں، فائر بریگیڈ اور دیگر حکام جو ہیں وہ نہایت محتاط انداز میں اور محدود جگہ پہ وہ آپریشن اپنا اس کا وہ کر رہے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح یہ عمارت مکمل طور پہ مخدوش ہو چکی ہے تو وہ نہایت محتاط انداز میں اور محدود جگہ پہ وہ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ان کا یہ پلان ہے کہ وہ 2nd فلور پہ وہاں وہ تمام سرچ آپریشن کریں گے، اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی انسان اگر وہاں موجود ہے، کسی کی کوئی باقیات موجود ہے تو اس کو محفوظ کر سکیں، جبکہ مسلسل جو ہے ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی ابھی تک کچھ لمحے پہلے ڈی سی ساؤتھ نے بھی ہمیں آگاہ کیا تھا کہ اب تک تقریباً 28 افراد کی جو لاشوں کی اس میں تصدیق ہوئی ہے، جس میں سے 17 افراد کی شناخت بھی ہو گئی ہے، جبکہ 11 ایسے افراد ہیں جن کی ابھی شناخت کا عمل جاری ہے، اور تاحال جو ہے 85 افراد ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے رپورٹ کرائی ہے اس کے لاپتہ ہونے کی۔ اس حوالے سے وہ تمام تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہے۔ مسلسل ریسکیو حکام اور فائر بریگیڈ اور دیگر جو تمام متعلقہ حکام ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور وہ وقتاً جو جائزہ لیتے رہ رہے ہیں اس عمارت کا، تاکہ اس کو کس انداز میں، اس کس طریقے سے اور کس جگہ سے وہ اس کو آپریشن کا آغاز کریں، سرچ کا، جو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ شروع۔ جی ٹھیک ہے، سرچ آپریشن کا آغاز اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ نوید کمال، آپ بتائیے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے؟ کولنگ کے عمل کے حوالے سے بالخصوص ہمیں بتائیں، دھوئیں پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے؟ جی بالکل، کولنگ کا عمل کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو ریسکیو اہلکار ہیں جب اندر جاتے ہیں تو تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کافی متاثر ہوتا ہے، اور کافی کچھ دیر اندر رہنا جو ہے وہ بھی کولنگ کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ جو اس کا جو کاسمیٹک سائٹ تھی، جو اس پلازے کی جس میں کاسمیٹک کا سامان ملتا تھا، وہاں سے ابھی بھی جو ہے دھواں اٹھ رہا ہے اس وقت، کیونکہ کوئی بھی عمارت ہو اس کے اندر سریا اور لوہا اور اس کا جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ٹھنڈا کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور ایسی صورت میں جب آگ کئی دن جاری رہے کافی مشکل کام ہے۔ اس وقت جو ریسکیو اہلکار ہیں انہوں نے کچھ حد تک جو ہے میزنائن فلور تک رسائی حاصل کی ہے، میزنائن فلور تک وہ گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک ان کی رسائی ہوئی وہاں سے ان کو کوئی بھی جو ہے انسانی اعضاء یا کوئی لاش جو ہے نہیں مل سکی ہے۔ اس وقت جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنے دن آگ جاری رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پانی کا جس حد تک استعمال کیا گیا ہے اس میں جو ہے اب اس کا سب سے افسوسناک پہلو بھی یہی ہے کہ لاشوں کے بجائے باقیات ملنے کا جو ہے زیادہ امکان ہے۔ تقریباً 27 افراد کی لاشیں جو ہے یہاں سے نکالی گئی ہیں۔ ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے، جو فائر بریگیڈ ہے وہ موجود ہے، اسنارکل کا استعمال ابھی بھی کیا جا رہا ہے، اور کہیں بھی اگر کوئی چنگاری اٹھتی ہے اور اس سے کچھ محدود آگ لگتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے دوبارہ جو ہے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جی درست بات ہے نوید، سب سے زیادہ افسوسناک مرحلہ ہی یہی ہے کہ لاشوں کی بجائے باقیات ملنے کا جو سلسلہ جاری ہے۔ نوید، قاضی حسن، آپ وہاں پر موجود ہیں، مسلسل جو ہے حادثہ سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے۔ سانحے پہ سانحہ، مگر کراچی میں رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں آگ بجھانے کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسری فائر سیفٹی کانفرنس میں انکشاف ہوا ہے۔ ماہرین نے متعلقہ انتظامیہ سے فوری طور پر سیفٹی کورس کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حامد الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہے کراچی، جہاں تقریباً ہر عمارت، ہر گلی اور ہر بازار کسی سانحے کا منتظر، کیونکہ شہر کی عمارتوں میں سیفٹی کوڈز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تیسری فائر سیفٹی کانفرنس میں ماہرین نے انکشاف کیا کہ شارع فیصل اور آئی چندری گڑھ روڈ پر بیشتر عمارتوں میں آگ بجھانے کے انتظامات موجود ہی نہیں۔
चारे फैसल का भी विज़िट किया मेयर साहब के कहने पे। हमने आई चंद्री का रोड का भी किया। तकरीबन 266 इमारतों का विज़िट किया और बड़े अफसोस के साथ मकसद तकरीबन ये कि समझें कि 15 से 20 इमारतें ऐसी थी जिसमें इक़दामात किए हुए थे। माहिरीन के मुताबिक एक साल के दौरान कराची में आतिशज़दगी के 1700 वाक़यात रिपोर्ट हुए। आग बुझाने के आलात न होने के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। सबसे बड़ी जो अहम चीज़ होती है वो होती है प्रिवेंशन की। जब तक हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करेंगे तब तक इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट होते रहेंगे। माहिरीन का कहना है कि ऐसी इमारतें जिनकी तामीर के दौरान बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स का ख्याल नहीं रखा जाता, इन्हें उसी जारी नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन अकबर अली के साथ हामिद और रहमान, समा, कराची। कराची में आग लगने के वाक़यात के बाद हिफाजती निज़ाम पर सवालात तो उठे ही थे, लेकिन अब इंकशाफ खुद कानून साज ऐवान से हो रहा है। सिंध असम्बली में नस फायर फाइटिंग सिस्टम गैर फाल है। आग बुझाने के आलात या तो खाली है या नाकारा हो चुके हैं। MQM के डिप्टी पार्लिमानी सेक्रेटरी तहा अहमद ने संगीन गफलत बेनकाब कर दी। हफीज बलोच की रिपोर्ट देखिए। खाली फायर बॉक्स, टूटे हुए हौज, जंग आलूद सिलेंडर, बंद पड़े अलार्म। यह है सिंध का कानून साज ऐवान, जहां अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन बनते हैं, मगर खुद ये इमारत आग के सामने बेबस नजर आती है। असम्बली फ्लोर के बाहर स्पीकर सिंध असम्बली के दफ्तर के सामने नस्ब आग बुझाने का आला नाकारा होने का इंकशाफ हुआ है। जिस असेंबली में हम बैठते हैं ये कानून साज असेंबली है और बड़ा ऑगस्ट हाउस है, लेकिन यहाँ पे जितने आलात इस वक्त मौजूद हैं आग बुझाने के वो सभी गैर फाल हैं। जिस तरह हुकूमत गैर फाल है उसी तरह आग बुझाने के हालात भी गैर फाल हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? मुख्तलिफ मंजिलों पर नस्ब फायर बॉक्सेस कहीं खाली, कहीं नल गायब तो कहीं पाइप कटे हुए हैं। सवाल यह है कि अगर सिंध असम्बली जैसी हसास इमारत महफूज नहीं तो शहर की दीगर इमारतों का क्या हाल होगा? कैमरामैन इमरान खान के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। दीगर खबरें शामिल करें। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी। इजलास में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल का जायजा लिया गया। गजा में जामे अमन मंसूबे के दूसरे मरहले, गजा पट्टी की इंतजामिया के लिए फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के कामों के आगाज का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा काबीना ने पाकिस्तान के दरमियान बिजली के शोबे, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन में ताउन से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हम बताते हैं, दर्जा हरारत में कमी, लाहौर का फ़िज़ाई मयार मुतासर, AQI में इजाफा देखा गया। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। जदीद ड्रोन और CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि शहर भर में सनती यूनिट्स, भट्टों और गाड़ियों से धुएं के अखराज पर सख्त मॉनिटरिंग जारी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत खिलाफ वर्जियों पर यूनिट्स की बंदिश और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। महकमा माहौलियात की फील्ड टीमें रोजाना की बुनियाद पर छापे मार रही हैं।